بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل الحق من ربکم۔ حق کی اس آواز کو عام کرنے کے لیے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں آپ کو بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سال تک حضرت دائی حلیمہ کے ہاں دودھ لیا، جیسا کہ کل تک ہم نے آپ کو بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں رضاعی ماں، جو دائی حلیمہ کہلاتی ہیں، وہ ہر 6 مہینے میں آ کر ملاقات کروا دیتی تھی آپ کی والدہ حضرت آمنہ سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہیں چلے جاتے تھے۔ اور جب 2 سال ہو گئے تو دودھ کی مدت پوری ہو گئی۔ اسی وجہ سے علماء نے لکھا ہے، قرآن میں بھی ہے کہ ہماری شریعت میں دودھ پینے کی مدت 2 سال ہے۔ اگر کسی بچے نے کسی عورت کا 2 سال کی مدت میں 1 قطرہ بھی کسی کا دودھ پی لیا تو وہ اس کی ماں رضاعی ماں بن جائے گی، اور اس کی ساری اولاد اس کے رضاعی بھائی بہن بن جائیں گے، جن سے نکاح کرنا ویسے ہی حرام ہے جیسے اپنی سگی بہن سے نکاح کرنا حرام۔ اس کو کہتے ہیں رشتہ رضاعت، دودھ والا رشتہ۔ چنانچہ 2 سال تک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا، اور اس کے بعد وہ لے آئی حضرت حلیمہ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں حضرت آمنہ کے پاس۔ اور جب وہ لائیں تو انہوں نے کہا کہ میری گزارش یہ ہے کہ تھوڑا وقت اور اس بابرکت بچے کو میرے پاس رہنے دیجیے، کہ اس کی برکتیں میں جو رات و دن دیکھ رہی ہوں، میں چاہتی ہوں کہ یہ تھوڑا سا اور ہمارے یہاں رہے۔ تو حضرت آمنہ نے کہا نہیں، اب نہیں، ہم کو واپس کہہ کہ نہیں، ہماری بہت گزارش ہے آپ سے۔ جب بہت گزارش کی تو حضرت آمنہ نے کہا ٹھیک ہے، لے جائیے واپس۔ تو لکھا علماء نے کہ 2 سال اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رضاعی ماں حضرت حلیمہ کے یہاں رہے۔ حضرت حلیمہ کی اور بھی کئی اولاد تھی، ایک تو یہی ان کا بچہ تھا جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دودھ پیتا تھا۔ لکھا علماء نے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے حلال و حرام کے اپنے پرائے کے اتنے پابند سے کہ حضرت حلیمہ جس پستان سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلاتی تھی، بس ادھر والے ہی سے آپ دودھ پیتے تھے، کبھی اپنے بھائی کے پستان سے پر آپ نے منہ نہیں لگایا۔ یہ مطلب اس کی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے کتنے اپنے پرائے کی پہچان رکھے۔ لکھا ہے کہ کئی مرتبہ حلیمہ نے دیکھا کہ ادھر دودھ نہیں ہے، تو دوسرے والے جو ان کے بیٹے والا حصہ تھا تو اس کی طرف منہ بڑھائے، تو لیکن انہوں نے منہ ہٹا لیا، نہیں پیا، اسی حصے سے دودھ پیا جس حصے سے وہ پیتے تھے۔ کہتے یہ میرا رزق ہے، یہ ہمارے بھائی کا رزق ہے۔ اپنے پرائے کی بچپن سے حلال حرام کی اتنا اہتمام۔ لکھا علماء نے کہ حضرت حلیمہ کی ایک بیٹی تھی جس کا نام شیمہ تھا، وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی تھی، اور ان کا جو ذریعہ معاش تھا وہ بکریاں چرانا تھا۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اتنا چاہتی تھی حضرت حلیمہ کہ کہیں جانے نہیں دیتے، کہ برکت تو امانت بھی ہے، دوسرے برکت بھی۔ لیکن پھر بھی جو ہے 1-2 مرتبہ جو بڑی بہن تھی شیمہ، وہ ان کو لے کر گئی بکریاں چرانے کے لیے، تو وہاں بھی برکت دیکھی۔ برکت یہ دیکھی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بیٹھتے بادل آ کے سائے کر دیتا، معجزہ ہے، بادل آ کے وہاں پہ سائے کر دیتا۔ تو حضرت شیمہ سوچتی کہ روز ان کو لے جائے تاکہ دھوپ میں نہ بیٹھنا پڑے، یہ برکت دیکھتی۔ اور اتنے وجیح تھے، اتنے خوبصورت تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے، کہ جیسے وہاں سے کوئی گزرتا تو دیکھتے یہ کس کا بچہ ہے، کون ہے یہ، مطلب دیکھنے لگتے۔ آپ کا جو اتنے چہرے پر وجاہت تھی، ایسی نورانیت تھی، پیغمبر ہونے والے تھے بھائی، عام آدمی تو نہیں، دیکھنے لگے کس کا بچہ ہے۔ کئی مرتبہ کچھ لوگوں نے اٹھا کے گود میں اٹھایا گیا کہ کس کا بچہ، بابا کا۔ ایسی برکت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ اس کے بعد جب 4 سال کے ہو گئے تو ایک واقعہ پیش آیا، شق صدر کا واقعہ، یعنی سب سے پہلی مرتبہ جو آپ کا سینہ چاک کیا حضرت جبریل نے، وہ واقعہ پیش آیا۔ زندگی میں حضرت جبریل نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ
5 مرتبہ پھاڑا ہے اور سینے سے دل نکال کے اس کو صاف کیا ہے۔ چنانچہ لکھا ہے علماء نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے انہی بھائیوں کے ساتھ، اپنی بہن کے ساتھ بکریاں چرا رہے تھے، اسی درمیان اور بھی سب بہت بچے تھے، حضرت جبریل علیہ السلام آئے، آپ کو لٹا دیا اور لٹا کے آپ کا سینہ پھاڑا، پھاڑ کے باہر دل نکالا اور دل کے اندر سے ایک کالا سا حصہ تھا، اس کو نکال کے پھینک دیا، کہا ھذا حظ الشیطان منک، یہ تمہارے دل میں شیطان کا حصہ تھا، اس کو کنارے کر دیا۔ اور اس کے بعد پھر دل کو اندر رکھ دیا، وہیں پہ رکھ کر سینے کو پھر جوڑ دیا اور جوڑ کر پھر سینے کو سل بھی دیا۔ حضرت انس جو اس حدیث کا راوی فرماتے ہیں کہ میں آپ کی جوانی کے بڑھاپے تک دیکھتا رہا، آپ کے سینے پر سلائی کے اثرات تھے۔ جیسے آپریشن ہوتا ہے تو سلتے ہیں کھال کو، تو سلائی کے اثرات تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں علماء لکھا ہے کہ جب یہ منظر بچوں نے دیکھا تو وہ مارے ڈر کے بھاگے اور سب بستی میں آئے اور جا کے جلدی سے بتایا کہ محمد قتل کر دیے گئے۔ محمد، جب یہ حضرت حلیمہ کو پتہ چلا رہے کسی آدمی نے پکڑ کر کو گرایا، سینہ پھاڑ کے دل باہر نکالا، تو سب دوڑ کے آئے، دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش کھڑے ہیں اور آپ کا چہرے کا بس تھوڑا سا رنگ بدلا ہوا ہے۔ تو سب پوچھا کہ کچھ نہیں، کوئی آیا تھا جس نے میرا سینہ پھاڑا اور ایسا ہوا۔ لکھا ہے یہ سب سے پہلا آپ کا شق صدر کا واقعہ تھا، یہ معجزہ ہے، ورنہ کسی بچے کا دل پھاڑیے، اتنی جلدی پھاڑ کے باہر نکالے اور اس کو لگانے کیا یہ ممکن ہے؟ یہ سب دراصل روح کا عمل ہے۔ فرشتے جیسے روح نکالتے ہیں تو پتہ نہیں چلتا، پورے رگ رگ سے نکال کے لے جاتے ہیں، کہیں خون نکلتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا، روح نکل کے چلی گئی۔ ایسے ہی فرشتے نے دل نکالا اور اپنا کام کیا اور کر کے چلا گیا۔ تو شق صدر کا یہ پہلا واقعہ اس وقت پیش آیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 سال کے تھے اور حضرت حلیمہ کے ہاں رہ رہے تھے۔